محترم، ہمارے یہاں دینی اداروں میں تعلیم کے شروع ہونے کا نیا سال، تعلیم کا جو نیا سال ہوتا ہے وہ شوال سے ہوتا ہے. ابھی رمضان کے ایک ہفتے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ریگولر تعلیم کے سال بھی قریب رمضان میں شروع ہوا. آج کرنا یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کی فکر فرمائیں اور بڑے مرد اور خواتین کی بھی دینی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے. بڑوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے دین تعلیم جتنا بچوں کے لیے، اور بڑوں کے لیے بچوں سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. جو سب کو پتا ہے، چھوٹا جو ہے علم کو محتاج جب ہے جب وہ بڑا ہو جائے تاکہ اس کے مطابق عمل کرے، اور بڑا علم کو محتاج اسی وقت ہے اگر آج کسی کی موت آ جائے اور وہ بڑا ہے آج ہی سے پوچھے. تو بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک بڑی کوشش کرنے کے اس کا محتاج ہیں، مرد ہو یا عورت. اس طرح چھوٹے بچے بچیاں یہ محتاج اور ضرورت مند ہیں، اور پوری امت مسلمہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں ان سب پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان کا. اور جب بھی قرآن اور حدیث میں علم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے قرآن کا علم ہی مراد ہوتا ہے اور حدیث کا علم ہی مراد ہوتا ہے. دنیا کے علوم مراد نہیں ہوتے. تو جس علم کو فرض بتایا جا رہا ہے یہاں پر وہ علم ہے جو قرآن کا ہے، اور وہ علم ہے جو حدیث شریف کا. اور بچوں کی جو ذمہ داری ماں باپ کی بتائی گئی بچوں سے متعلق ماں باپ پر جو ذمہ داری بچوں سے متعلق بتائی گئی ہے وہ قرآن پاک کی ذمہ داری بتائی گئی ہے علم کی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ من حقوق الولد علی الوالد، بچے کے حقوق میں سے باپ پر ان یحسن اسمہ، ایک یہ ہے کہ نام اس کا اچھا رکھے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، اور اس کو کتاب کی تعلیم دے جب اس کو عقل آ جائے. میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کریم دیے گئے تھے. ایسی بات کہنا کہ جس پر کبھی اعتراض نہ ہو سکے، ایسی بات کہنا کہ جس پر مضامین کو حاوی ہو، جامع اور مانع ہونا، یہ حضور کا معجزہ تھا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاب کے ساتھ اِذَا عَقَلَ کا جوڑ دے دیا. جب اس کو عقل آ جائے جب اس کو کتاب کی تعلیم دینا باپ کے فرائض میں سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کی تعلیم سے وہ کتاب کی تعلیم مراد ہے جس کا عقل سے تعلق ہے. تو وہ کتاب کی تعلیم جس کا ابھی عقل سے تعلق نہیں ہوتا، خالی نظر سے تعلق ہے، اس سے فرض ادا نہیں ہو جائے گا. وہ بھی فرائض میں سے ایک فرض ہے، وہ بھی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، لیکن کتاب کی وہ تعلیم جس کا عقل سے تعلق ہے وہ تو عقل و فہم کی چیز ہے، سمجھ کی چیز ہے. ورنہ کہ دوسرا حق یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، جب اس کو عقل آ جائے تو پھر اس کو کتاب کی تعلیم ہے. عام محدثین کرام اس حدیث شریف کا مطلب یہی بتاتے ہیں کہ اس کو قرآن کا اور حدیث کا علم سکھائے، لیکن وہ کتاب شریف ہے عقل سے تعلق رکھنے والا. اسلامی عقائد،
اسلامی عبادات، اسلامی معاملات، اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق، اسلامی طرز زندگی، یہ سکھانے کی چیز ہوتی ہے اور یہ فرض ہے، حقوق میں سے ہے. اور قیامت کے دن حقوق کا مطالبہ ہوگا. سب سے پہلے جس چیز سے مطالبے شروع ہوں گے وہ حقوق ہی ہوں گے. ویسے حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ حقوق میں، اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے مطالبہ نماز کا ہوگا قیامت میں، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا مطالبہ دم کا ہوگا، خون کا ہوگا. کہ کسی مسلمان کا خون تو نہیں کیا، کسی مسلمان کا خون تو نہیں بہایا. سب سے پہلے یہ کوشچن ہوگا بندوں کے حقوق میں. اگر ہوا ہے تو اس کا ریزن دینا پڑے گا، وہ بھی وہ جو ان کے یہاں معتبر ہو. اگر ان کے یہاں معتبر والا ریزن نہیں دے سکے تو پھر کافر کی طرح جان پھنسنے والی ہے جسے کافر کی پھنسی قرآن پاک میں. بس فرق یہی ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لمبے عرصے کے بعد میں جان چھوٹے گی، لیکن اتنی زیادہ لمبی مدت کے لیے کافروں کے ساتھ رکھا جائے گا کہ گویا ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها. جو کسی مسلمان کو عمدن قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. مگر یہ سب سے پہلے جہاں سے مطالبہ شروع ہوا اس کا بیان ہے. پھر تو سارے ہی حقوق پوچھے جانے والے ہیں. تو جو اولاد کے حقوق تھے وہ پوچھے جائیں گے. آج ماں باپ اپنے حق کے بارے میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کا حق یاد دلاؤ، اولاد کو بڑی اولاد نافرمان ہو گئی. لیکن ماں باپ کو اولاد کا حق کو یاد دلائے، اور ماں باپ اگر اولاد کا حق ادا کرے گی تب وہ اولاد ماں باپ کا حق ادا کرنے کے قابل بنے گی. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ماں باپ بھی کوئی عظمت کی چیزیں، احترام کی چیزیں، حق ادا کرنے کی چیزیں، تو کیوں ادا کریں گے؟ جب تک مفادات کو ضرب نہیں پڑے گی جب ادا کریں گی. اور جس دن مفاد کو ضرب پڑے گی تو باپ کا ہاتھ پیچھے ہو جائے گا، مفاد پر ایسے آگے آ جائے گی. مفاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ذاتی غرض وابستہ ہو جائے اور اس میں ماں باپ کے ساتھ کلیش ہو رہا ہو، ماں باپ کی محبت کے ساتھ یا ان کے حق کے ساتھ میں. تو حق ادا کرنا تو جب ہوتا ہے جب ماں باپ کو ترجیح دی جائے. یہ لڑکیوں سے محبت ہو جانا، ظاہر کہ اولاد کی تربیت ہوئی ہے تب تو وہ ماں باپ کو ترجیح دیں گے، ورنہ نہیں دے سکتے. بابا خدا حافظ، اماں خدا حافظ، اور کتنے دن تمہارے ساتھ رہے. تم لوگ میں پڑھاتے رہے کہ ہمیشہ ماں باپ کی قدر کرنا. ہمیں یہی پتا ہے کہ 18 سال تک کرنا ہے. اس کی بات تو نہیں ہے، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. اسی لیے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ. کتاب کی تعلیم میں جب عقل آ جائے یہ حق ہے. وَيُزَوِّجُهُ إِذَا أَدْرَكَ. اور شادی کر دیں اس کی جب وہ پک جائے. ادرکا کے معنی ہے بلوغ کو پہنچ جانا. جب وہ بالغ ہو جائے شادی کرو اس طرح کرو. زیادہ ان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا انتظار کرو گے تو وہ اپنے پیروں کے بل گر جائیں گے اور انہیں کچھ اندازہ نہیں ہوگا کہ کہاں ہاتھ ڈالنا ہے کہاں نہیں ڈالنا ہے. اور کون ان پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، اس کو ہاتھ ڈالنے دینا چاہیے نہیں ہاتھ ڈالنے دینا چاہیے، یہ اندازہ نہیں ہوگا. نوجوانوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جوانی میں گدھیا بھی پری معلوم ہوتی ہے. جوانی ہے ضرورت ہے انسان کی. اگر ماں باپ فکر کر کے جلدی سے نہیں نمٹا ہے اس مسئلے کو تو بچہ جب خود نمٹنے پہ آئے گا اس کے بس کی چیز نہیں ہے کہ اعتدال سے رہے، بیلنس کرے. اس کو مشکل ہوتا ہے. اچھا یہ جب ہے جب سے تھوڑا سوچ پوچھی ہو اور خود اس کو ڈسیزن لینے کا ٹائم بھی ملا ہو، ورنہ بعض مرتبہ اس کا وقت بھی نہیں ملتا، اس کا موقع بھی نہیں ملتا ہے. فیملی کی حفاظت اس میں ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کی شادی جلدی کرنا. شادی جلدی کرنے سے مراد جیسے ہی شادی کا وقت ہو جائے، اور جیسے ہی شادی کا وقت ہو جائے تو مراد قانونی طور پر کوئی پرابلم نہ ہوا. لیکن
اسلامی اعتبار سے ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی ہے. ایک قانون ہے جس ملک میں آدمی رہتا ہے اس کے کچھ رولز ہیں اپنے جن کو آپ توڑ نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے, مجبوری ہے, مجبوری کی رعایت ہے. جیسے وہ وقت ہو گیا اس طرح شادی کر دو بابا. اور یہ سب بھی جب ہوئی یاد رکھا شادی کر دو اس کو جب وہ پک جائے. اور یہ باپ کے حق میں سے ہے اور یہ باپ کے ذمے ہے, لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی. ماں کے ذمے نہیں بتایا گیا اس چیز کو. اور دیر کہاں ہوتی ہے پتہ ہے جہاں پہ ڈسیشن ماں کے ہاتھ میں. اور بعض مرتبہ اتنی دیر ہوتی ہے کہ شادی کی عمر ہی نکل جاتی اور کیس آتے رہتے ہیں. عورت میں ڈسیشن پاور نہیں ہوتا, کم ہوتا ہے. نہیں ہوتا تمہارا, کم ہوتا ہے اور لوز ہوتا ہے. فوراً تصدر میں آ جانا, فوراً شک میں آ جانا, شاید ایسا صحیح نہ ہو, شاید یہ ٹھیک نہ ہو, شاید یہ ٹھیک نہ ہو. یہ چیز زیادہ آتی ہے خاتون کے دماغ میں. اس میں یہ ہے کہ وہ طے نہیں کرتا. ایسے ایسے جو میری ثابت ہوتے رہتے ہیں ہمارے مسلم برادری میں. بچی ڈاکٹر ہے, جاب پہ ہے, پھر بھی نہیں ہو رہی. اور گاؤں وغیرہ کے نسبت سے بھی بعض مرتبہ تشریفاوری ہو جاتی ہے اپنے بھائیوں کی بہنوں کی. میں نے کہا بھائی قصہ کیا ہے؟ عام طور پر تو لوگ مرتے ہیں کہ وہی کوئی ڈاکٹر خاتون مل جائے, باہر سے لے کے آتے ہیں ڈاکٹر مل جاتے ہیں. تو پھر میرا ذہن کلک ہوا. میں نے کہا تم دونوں میں سے یہ بتاؤ کہ تم نے فیصلہ کس کے ہاتھ میں, صحیح صحیح بتاؤ. تو میاں نے کہا کہ ادھر ہے فیصلہ. میں نے کہا اور 10 سال انتظار کرو. میں نے کہا بندی خدا کے اتنے دن دھوکہ کھا کے آپ سمجھ جانا چاہیے تھا آپ کو. تو نہیں وہ ملتا نہیں, جو ہم کو سمجھ میں آتا وہ ان کو سب کو سمجھ میں آئے گا, تمہارے کو سمجھ میں آئے گا, اس کو یہ کیوں سمجھ میں آئے گا. اتنے ڈھلنے کے بعد کا ٹائم اس کے اپنے کنڈیشن ہوں گے, اس کے اپنے ڈیمانڈ ہوں گے. اصل میں شادی کو ملازمت سے اور شادی کو دنیاوی اسٹیٹس سے اور شادی کو دوسرے معیارات سے جوڑنا ہی نادانی. شادی کو دوسرے معیارات سے جوڑنا نادانی. شادی کا اپنا ایک معیار ہے, وہ بہت دیکھنا چاہیے. کیا کھائے گا, کیا کمائے گا, کتنے پیسے دیں گے اس میں, کتنے دن جمع کیے ہوئے ہیں, نوکری کس ٹائپ کی ہے. ارے بھائی احساس ذمہ داری اگر ہے تو جو روٹی کھائے گا اس میں سے کھلائے گا, اور احساس غیر ذمہ داری ہے تو ملینئر ہوگا, جوتے مار کے جائے گا. کتے کی طرح ٹکڑے ڈالنا پسند نہیں کرے گا. ذمہ داری کا احساس ہوتا چیز ہے. اس میں غریبی امیری کیا ہے, جاب والا ہونا یا جاب لیس ہونا کیا ہے. انسانیت اگر اس میں ہے تو اس کی انسانیت کیسے اس بات کو گوارا کرے گی کہ وہ کھائے اور اس کو نہ کھلائے, وہ رہے اور اس کو نہ رکھے, وہ پہنے اور اس کو نہ پہنائے. اور اگر انسانیت مردہ ہوگی تو کیا کرو گے, وہ اسٹیٹس ہوگا, وہ سب ہوگا. دیکھو کیسے ہوگا. جب انسانیت مردہ ہوتی ہے تو گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ گرل فرینڈوں کے ساتھ کر رہا ہے, وہ کلبوں میں, وہ رات میں 2 بجے تک گھر کو نہیں آتا. پیسے والا ہے, کمپنی اچھی چل رہی ہے, کیا کرو گے اس کو لے کے. اس کو اسے جوڑنا غلط ہوتا ہے, اور جب دونوں کو جوڑا جاتا ہے پھر گڑبڑ ہوتی ہے. اور آج کل یہ ہمارے بچوں کو بھی پوری سمجھ میں نہیں آ رہا, اور بچیوں کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. یا تو مسئلہ بچوں کے طے کرنے کا بھی ہے, ہماری بچی نہیں مانتی. اور بچے خود کہہ رہی کہ کم از کم ایسا تو کم از کم ایسا تو ان کا کم از کم بھی جو ہے نا وہ آسمان سے نیچے نہیں, اس میں آگے کوئی شادیاں نہیں ہوتی. شادیاں جلدی ہونا چاہیے میرے دوست. تو کوئی ذمہ داری کا بوجھ اس پہ ڈالا جائے. اور یوسف بھی جب ہوئی یاد رکھا. اور مجھے سنایا تھا وہی واقعی محل کتاب خلا والا جز, کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب کا علم ان کو دیا جائے. اور دوسرے درجے میں یہ ہے کہ دنیا کے جو معاش کے جو علوم ہیں وہ بھی سکھا دیں اپنی شفقت اور محبت سے. دوسرے درجے میں ہے اور ضرورت میں نہیں ہے, ضروری میں نہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, یہاں پہ بھی کچھ مجبوریاں. مجبوری جو ہے
وہ چیز کو جائز کرتی ہے، یہ قاعدہ 1000 رکھ لو، مجبوری چیز کو جائز کر دیتی ہے۔ مثلاً آپ ہمارے لیے لیبر ہے کہ بھائی یہاں تک پڑھانا ضروری ہے، ورنہ تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو ضروری ہے، پڑھانا ہی پڑھانا ہے تمہیں، وہ مجبوری کی وجہ سے ضروری ہے، ورنہ ہمارے علم کے اعتبار سے جو علم ہم پر ضروری ہے، جس کا جواب دینا ہے وہ قرآن و حدیث کا علم، جس کا جواب ہم سے اللہ پاک نہیں پوچھیں گے۔ اور ہمارے بچوں کے بارے میں یہی ہے کہ وہ بچے پڑھ لیں، بچے پڑھنے جا رہے۔ مزاج انسانی کی جو خصوصیات ہیں، اس کا مطالعہ جن لوگوں نے کیا ہے، جو جانتے ہیں نفسیات انسانی کو، ان کو خوب پتا ہے کہ عورت میں اگر انڈیپینڈنٹ ہونا آ جائے پھر وہ شادی نبھنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کا تو جوڑ ہے مرد کے ساتھ میں ڈیپینڈ ہونے سے۔ جیسے آفیسر کا ملازمین کے ساتھ میں اگر جوڑ ہو تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی جگہ آزاد یا اپنی جگہ آزاد ہو جائیں اور ان کے ساتھ آفیسر کی بات ماننے والی بات ریلیشن نہ ہو پھر وہ کمپنی نہیں چلتی۔ مینیجر کی بات ماننے والا ریلیشن نہ ہو پھر وہ کمپنی نہیں چلتی۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو دائرہ کار دیا گیا ہے اس میں تو ہم آزاد ہیں، لیکن باس جیسا بولا ویسا تو سننا پڑے گا۔ اور ڈیپینڈنس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں فائر ہو جاؤں گا، اس کو پتا ہے کہ جناب والا مجھے میری سیلری نہیں ملے گی، آج کل کیسا جو ہے نا ہارڈ ٹائم چل رہا ہے، اس کو پتا ہے۔ اور اگر نہیں یہ پتا ہو کہ نہیں فائر کر سکتا، نہیں مجھے پیسے جو ہے نا روک سکتا، اور روک لیا تو میرا کیا بگڑ لیتا ہے، تو پھر کیوں نہیں ابھی کوئی آدمی بات کی ٹائم کے لیے بات ہے۔ تعلیم دلانے میں بھی یہ نزاکت ہے کہ یہ تعلیم کی یہ دیکھا جائے کہ سیکنڈری تعلیم دوسرے نمبر کی جو تعلیم ہے، دوسرے درجے میں جو ہمارے ذمہ اخلاقاً ہم محسوس کرتے ہیں، وہ تعلیم بھی کس کے لیے کتنی ہے اور کیسی ہے۔ اس لیے اصل چیز جو ہے میرے بھائیوں، اپنی تعلیم کی فکر کرنا ہے دین کی لائن سے، اپنے خواتین کی تعلیم بڑوں کی، کیونکہ رائٹ ناؤ ہم اس وقت جواب دیں گے اللہ پاک کو۔ آج اگر مر جائیں تو آج کھڑے کر کے پوچھ لیا جائے گا کہ دین کا علم سیکھا نہیں سیکھا، اور جو سیکھا اس پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا، اسی وقت پوچھے جانے والے۔ تو موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بڑوں کے لیے علم دین سیکھنے کی ترتیب تھوڑی الگ ہوتی ہے عموماً۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہم نے دیکھا شوق آ جاتا ہے، جب سنتے ہیں بیانات میں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، ویسے ہی فیلنگ زندہ ہو جاتی ہے کہ بھائی مجھے اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، دین کا علم ہونا ضروری ہے، دین کو جاننا ضروری ہے، نہیں جانیں گے تو عمل کیسا کریں گے۔ جب یہ آتا ہے تو پھر ایک عجیب جذبہ آدمی میں آتا ہے، کوئی حافظ بننے کو تیار ہو چلا ہے کہ مجھے حافظ بننا ہے، کوئی عالم دین بننے کو، کوئی عربی لینگویج سیکھنے کو کہ مجھے عربی آ جائے، کوئی ترجمہ پڑھنے پہ پڑا ہوا ہے کہ مجھے ترجمہ ختم کرنا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ، بخاری شریف کا ترجمہ ایک مرتبہ تو پڑھ رہا ہوں، اتنا تو دین کا علم مجھے آ جائے گا۔ ایسے جذبات آتے ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح نہیں آتا ایسا۔ اب کسی ایسے آدمی کو بتائیں جس کو علماء کی صحبت نہ ہو اور اس نے 7 مرتبہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا ہو کمپلیٹ، اور مجھے نماز پڑھا کے بتا رہے تھے، دین کی دوسری بات ہے، بہت دور کی بات ہے، وہ اس کام کے لیے نہیں، وہ سمجھتے نہیں لوگ بات کو۔ بخاری شریف کا 10 مرتبہ کسی نے ترجمہ پڑھا ہو اور نماز پڑھا کے بتا دیں۔ دین ایک چیز سیکھنے کی ہے، یہ جو علماء نے جھپانی کی ہے نا، وہ کھپا دی ہے، اسی لیے کھپانی ہے اصل میں کہ اس میں سے یہ چیز نکالی کیسے جاتی ہے، اس میں سے یہ چیز نکلتی کیسے، نکالی کیسے جاتی ہے، اسی لیے تو مغل ماری کی ہے۔ 40 علماء کا فائنل حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس میں بیٹھتا تھا، کائے کے لیے بیٹھتا تھا، اس زمانے کے ٹاپ کے ہوگی، یہ کیسے نکال کے بتائیں سمجھ کو، قرآن پاک میں سے یہ کیسے نکلے گا، حدیث شریف میں سے یہ کیسے نکلے گا، سیرت صحابہ میں سے یہ کیسے نکلے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ آسان ہے، اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فقہ قرآن حدیث سے الگ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، نہ سمجھیے، نہ سمجھے کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی میرے بھائی۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟
مردوں کے اندر دین آ جائے اس کے لیے، مردوں میں دین آ جائے اس کے لیے دو چیزیں چاہیے، بلکہ تین چیزیں چاہیے۔ ایک چیز چاہیے ہوتی ہے کہ جذبے کا پیدا ہونا، مستقل جذبے کا، ٹیمپرری اور عارضی نہیں۔ ایک وقتی حیجان اور وقتی جوش، جیسے کڑی میں ابال آتا ہے، وہ چلنے والی چیز نہیں ہوتی، ٹیمپرری ہوتی ہے انتہائی۔ ایک ایسا جذبہ جس میں اللہ کی بندگی کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی اتباع کا جو جذبہ ہو، پائیدار قسم کا، اس کو تحریک ہو، وہ پیدا ہو، ایک اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ضرورت پڑتی ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں موجود ہماری زندگی سے متعلق احکام ہیں، اس کا ہمیں پتہ چل جائے، قرآن میں اور حدیث شریف میں، احادیث مبارکہ میں جو احکام ہیں ہماری زندگی سے متعلق، ہمارے لیے جو ہمارے جو دل میں ہے، اس کا ہمیں پتہ چل جائے، وہ معلوم ہو جائے۔ تو اس سے متعلق جو کتابیں ہیں وہ پڑھی جائیں، اس سے متعلق جو سوالات ہیں وہ پوچھے جائیں، اس سے متعلق علماء کے پاس جا کے معلومات جانکاری حاصل کی جائے، اس سے متعلق اب پتا چلے گا کہ ہاں یہ کام کرنے کا ہوتا ہے، ایسے کرنے کا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کا امپلیمنٹ کرنے میں کچھ پرابلم آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، تو اس کی کوئی نگرانی کرنے والا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تین باتیں آپ کے فرائض منصبی میں بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں، یہ تین کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بڑے لوگوں کے اندر دین آئے گا، دین کی طلب، دین کا علم، دین کا عمل، انتباقی عملی انتباق، امپلیمنٹ، اپلائی کرنا اس میں۔ بڑوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے اور بچوں کی ترتیب، یہی تینوں چیزیں بچوں کو بھی چاہیے اصل میں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس وقت ہے، وہ جاب نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیوی بچے نہیں، ان کا دماغ بٹا نہیں ہے، ان میں بھی بہت حد تک یکسوئی باقی ہے، کام بھی ان کو کچھ نہیں ہے، ان کو سکھایا جا سکتا ہے، ان کو ٹائم میں بتایا جا سکتا ہے، ان کی ترتیب الگ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرو۔ میرے دوستوں، اگر یہ نہیں کیا ہم نے، کل قیامت میں ہم اپنا دامن بچانا مشکل ہے، ہمارا گریبان بچانا مشکل ہے، کیونکہ جس نے قیامت کے دن اپنے کو اور اپنی بیوی بچوں کو پکڑوا دیا، جو اپنے بچوں کو قیامت کے دن پکڑوا دیا، اور میں یہ جو بول رہا ہوں کہ جو پکڑوا دیا، آپ بولیں گے کہ بچہ خود پکڑا گیا، میں نے تھوڑی پکڑوایا، جی نہیں، حدیث کہتی ہے کہ آپ پکڑوائیں۔ اگر آپ نے جس وقت میں ان کو کیئر کرنا تھا، جس وقت ان کو ٹیک کیئر کرنا تھا نہیں کیا، تو آپ پکڑوانے والوں میں شمار ہوں گے۔ تو جس دن ہم نے اپنے حالات کو پکڑوا دیا قیامت کے دن، اس دن خون کے آنسو رو کر بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور اس دن اگر اولاد کو باپ پہ قابو مل جائے تو پیروں سے رون کے ختم کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ پروردگار ذرا دکھائیے ان کو جنہوں نے ہمیں بگاڑا ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ آج اپنے پیروں کے نیچے ان کو رونے، تاکہ کچھ تو ہمارے دل کو تسلی ہو ان کو ذلیل کر دے۔ یہ قرآن پاک کا بیان ہے۔ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل تو ہو ہمارے سامنے آئے، ہمارا تو انہوں نے ستیات مار دیا۔ قرآن پاک میں الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، نقصان تو اصل ان کا ہے جنہوں نے اپنے کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو قیامت میں پکڑوا دیا۔ الا ذلک هو الخسران المبین، سن لو کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ جو روپ ہے وہ بھی آگ کا، جو فلور ہے وہ بھی آگ کا۔ تھوڑا ٹیمپریچر بڑھ گیا، ہیٹ کام نہ کرے تو ماں باپ کو بچے بہت جھٹکتے ہیں، جس کے اس دن کیا ہوگا؟ جس دن چھت کی آگ کی اور زمین کی آگ کی۔ لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخفف الله به عباده، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یا عبادی فاتقون، ہے میرے بندوں ڈر جاؤ۔ یہ ایک صحیح بات ہے، اس کو ذرا سنجیدگی سے لو۔
اس لیے جن کے بچے یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، جن کے بچے کالجز میں جا رہے ہیں، جن کے بچے ہائی اسکول میں جا رہے ہیں، ان کو خاص طور پر فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عقل، جب اس کو عقل آ جائے تب وہ کتاب سے کتنا وابستہ ہے، یہ ذمہ داری ماں باپ کی۔ جب عقل آ جائے، حدیث شریف میں جب عقل آ جائے، ایک دم چھوٹے بچے کو 4 سال کے، 5 سال کے، 3 سال کے مسجد میں پکڑ کے لاتے ہیں، اور جب اس کو پڑھانا شروع ہوتے ہیں جب خود اس کو دیکھتے رہتے ہیں تو بڑا جس وقت نہیں لانے کا ٹائم ہے اس وقت لے کے آتے، بھائی اتنے چھوٹے بچوں کو نہیں لانا مسجد میں، تو کہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لاتے تھے، ایمان ہوتے ہیں، تو ایسی اپنی بات آتی ہے تو ایسی دلیل، ایسی طاقتور ان کے دماغ میں شیطانی دلیل ہے، جو پرانی دلیل نہیں ہوتی ہے، شیطان نے سکھایا ہوا ہے۔ ابو بکر کیوں نہیں لاتے تھے، عمر کیوں نہیں لاتے تھے، عثمان کیوں نہیں لاتے تھے، علی کیوں نہیں لاتے تھے، مطلب عشرہ مبشرہ کیوں نہیں لاتے تھے، انصار کیوں نہیں لاتے تھے، مہاجرین کیوں نہیں لاتے تھے؟ بھیجا نہیں ہے دماغ میں ایسی باتیں کرنے کے لیے لوگ۔ بھائی وہاں پہ نانا کا گھر بازو میں تھا، وہ جو حضور کا روضہ ہے وہی گھر ہے، اور مسجد نبوی کا ریاض الجنہ کا جو ممبر ہے وہ مسجد کا اینڈ ہے، کہاں جائیں گے بچے؟ وہ آ جاتے تھے، پھر وہ حسن و حسین ہے، تمہاری اولاد ہے کیا؟ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کے پاس آتے تھے، جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، ان کی اداؤں سے لوگوں کی نماز خوشو خصو بن جاتا تھا، یہاں تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے پورے مسلمانوں کا خوشو خصو۔ ان کا کیا جوڑے بھائی؟ حضور نے فرمایا کہ مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے اور بچوں سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ، یہ حدیث ہے۔ جنبوا مساجدکم المجامع والصبیان کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی آپ کا فرمان، دونوں جمع ہوتے ہیں تو فرمان جو ہے وہ امت کے لیے قانون ہوتا ہے، اور عمل میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اس کے دوسرے ریزن ہوتے ہیں۔ فائدہ ہے کس کا؟ حسن حسین کو لے کے آتے تھے، وہ کب لے کے آتے تھے؟ وہ تو آ جاتے تھے، کب آتے تھے؟ وہ جگہ ہی کہاں ہے؟ وہ تو آ ہی جائیں گے پھر۔ اب نانا کے پاس ملنے کے واسطے بیٹی جو ہے نا بچوں کو لے کے آئیں گی تو بچے کہاں جائیں گے؟ صحابہ نے تو نہیں سمجھا یہ مطلب، تو وہ 3 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں پکڑ کے ان کو مسجدوں میں گھسیٹ کے لاتے ہیں، سارے لوگوں کے روزے، ان کی تراویح سب ستیہ ناش کرتے ہیں، اور جب ان کو پکڑنے کا وقت ہے، جب وہ اسکول میں آ گئے، جب وہ ہائی اسکول میں آ گئے، جب وہ کالج میں آ گئے، جب وہ یونیورسٹی میں آ گئے، جب ان کو پکڑنے کا وقت ہے اس وقت ٹوٹے اڑا رہے۔ یہ نہیں ہے طریقہ۔ بھائی محل کتاب کا عقل آ، جب اس کو عقل آئے، جب کتاب کی تعلیم اس کو ملے، اور وہی 3 چیزیں اصل بنیاد ہیں۔ اس لیے جن کے بچے دنیاوی تعلیموں میں ہیں ان کو اس کی فکر کرنا ہے کہ ان کی دینی تعلیم کا نظم کیسے ہو، کیا ہو، پارٹ ٹائم ہو، جو بھی شکل اس کی بڑھ سکتی ہو، چھٹیوں میں ہو، گھر کے اندر تھوڑا بہت نظم و نسق ہو، اور تعلیم سے مراد وہی انہوں نے بتایا جس کا وقت نہیں رہا۔ اور جن کے بچے بچیاں حافظ بن سکتے ہوں، عالم بن سکتے ہوں، میرے دوستوں درخواست یہ ہے کہ ان کو اس میں لگا دو، اپنی روٹی روزی کا نظم ہو جائے گا۔ اللہ جو ہے وہ رزاق ہے۔ آج تک کوئی عالم حافظ، کوئی حافظہ عالمہ بھوکی نہیں مری ہے، بھوکا نہیں مرا ہے۔ یہ ایک واحد جاب ہے جو ہمیشہ کیا بولتے ہیں اس کو، قائم رہنے، ایور گرین بولتے ہیں ہمارے خاص طور پر، ہمیشہ رہتا ہے، جس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آج تک نہیں بتا سکتے آپ کی اس کی ضرورت نہیں، بس انہیں پڑھ لیجیے گا۔